اور اس گناہگار نے آل حدیث امرتسر میں المبلغین کی تبلیغی ڈائری کی تفصیلیں بھی پڑھی ہیں کہ کہاں کہاں وہ جا کے اس طرح تبلیغی دورے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صوبہ پنجاب میں 1920 میں ایک انجمن آل حدیث پنجاب بنی تھی جس کے صدر پہلے مولانا عبدالقادر قصوری تھے اور اس کے ناظم مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ اس کا دفتر لاہور تھا۔ اسی طرح کی ایک تنظیم تبلیغ آل حدیث کے نام پر بنی تھی جس کے صدر حضرت مولانا ابراہیم سیالکوٹی تھے اور اس کے ناظم مولانا عبداللہ ثانی تھے۔ ہمیں تو نام بھی پتہ نہیں ہے اپنے بزرگوں کا۔ مولانا عبداللہ ثانی بہت بڑے مبلغ تھے، ہمارے جڑا والے کے خطیب پاکستان بن جانے کے بعد، اور آل حدیث کے یہ مفتی ثانی تھے۔ آل حدیث پرچہ تھا نا مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، دارالافتاء جو چھپتا تھا اس کے نائب مفتی یہی مولانا عبداللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بہت بڑے مبلغ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مناظر تھے مولانا عبداللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے قصوری خاندان کے میں صرف ایک بزرگ کا نام لیتا ہوں، مولانا محی الدین احمد قصوری۔ اگر کسی نے مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ پڑھا ہے تو اسے یاد ہوگا کہ اسی مولانا محی الدین احمد قصوری کو خراج تحسین ابوالبکر اپنے مولانا آزاد نے کس طرح دیا ہے، بالکل تذکرے کے آخر میں۔ یہ محی الدین احمد قصوری مولانا عبدالقادر قصوری کے بڑے بیٹے تھے۔ انہوں نے پونا میں ایک مرکز بنایا تھا تبلیغ کا مرکز بنایا تھا، جمعیت دعوت و تبلیغ نام تھا، جمعیت دعوت و تبلیغ، اور وہاں ایک دارالیتامہ تیار کیا تھا۔ دارالیتامہ، او بھائیو آپ حیران ہوں گے کہ ان مولانا محی الدین احمد کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے 12,000 غیر مسلمان ہوئے تھے۔ 12,000 غیر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ مولانا محی الدین احمد قصوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات۔ باقی اس حوالے سے اس دور کے جو خطبہ تھے، حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام رسول قلعہ میاں والے اتنے بڑے خطیب تھے کہ ہندوؤں نے گورنمنٹ کے پاس شکایت کر کے کہ یہ جہاں تقریر کرتا ہے ہمارے نوجوان مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کی تقریر پر پابندی لگائی جائے۔ اللہ اکبر! حکومت ہند انگریز نے پابندی لگا دی۔ مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ والے یہ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بلکہ دونوں نے اکٹھے 1857 میں اکٹھے ان دونوں حضرات نے صحیح بخاری کا درس حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا تھا۔ یہ مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ والے، حافظ محمد جونا گڑھی، مولانا محمد سعید بنارسی، مولانا محمد داود غزنوی، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، پھر مولانا عبدالحق ہمارے محدث ملتانی، مولانا ابوالقاسم بنارسی، حافظ محمد اسماعیل روپڑی، مولانا سید بدیع الدین، مولانا شاہ عبد الغنی، حافظ اسماعیل زبی، اور پھر آخری دور میں مولانا شیخو پوری، اور پھر حضرت علامہ صاحب اور یزدانی رحمہم اللہ۔ یہ تھے دعوت و تبلیغ کے شاہ سوار۔ میں اپنے مطالعے کے نتیجے میں کہا کرتا ہوں کہ پہلے ایک دور میں جوڑی تھی ہندوستان میں، دعوت و تبلیغ کی ایک جوڑی تھی، وہ جوڑی تھی مولانا ثناء اللہ اور مولانا سیالکوٹی کی، مولانا ثناء اللہ اور مولانا سیالکوٹی کی۔ پھر ایک جوڑی تھی، وہ جوڑی تھی مولانا احمد دین اور مولانا نور حسین گرجاکی کی۔ پھر ان کے بعد ایک جوڑی تھی مولانا اسماعیل روپڑی اور مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی۔ حافظ اسماعیل صاحب کے بعد پھر یہی جوڑی حافظ عبدالقادر کے ساتھ مولانا شیخو پوری ساتھ جڑ گئے۔ مولانا شیخو پوری اور حافظ عبدالقادر کے بعد پھر یہ حضرت علامہ صاحب اور یزدانی صاحب کی جوڑی تھی۔ یہ ایسی جوڑی تھی اپنے اپنے دور میں کہ جس میدان میں، جس جلسے میں یہ جوڑی پہنچتی نہیں تھی اس جلسے کو کامیاب نہیں سمجھا جاتا تھا۔
یہ تو آپ جانتے ہیں نا، آخری جوڑی کے بارے میں تو آپ سمجھتے ہی ہیں، یہی حقیقت پہلے بھی تھی، یہی حقیقت پہلے بھی تھے۔ آج آنے جانے کے واقعات تو سفری سہولتیں بڑی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اے سی گاڑیاں ہیں، سڑکیں بہترین ہیں، حتیٰ کہ جناب کراچی جانا پڑے تو ایئر بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن اس دور میں ان چیزوں کا تصور نہ تھا، اس دور میں ان کا تصور نہ تھا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے کتنی تکلیفوں سے اور کتنی جد و جہد سے اور کتنی مشکلات کو برداشت کر کے، آپ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کے حالات پڑھیں، وہ ایک بیل گاڑی پر خورد و نوش رکھ لیتے، اپنے ہمراہ 2-3 مبلغ رکھتے اور پورے شہروں میں اور قصبات میں نکل جاتے دعوت و تبلیغ کے لیے، کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ خرچہ کس کے ذمے؟ مولانا رحیم آبادی کے ذمے، یعنی جو مبلغین ہیں ان کا خرچہ بھی، ان کا کھانا پینا بھی، ان کے گھر کی ضروریات بھی، اس کی کفالت کون کر رہے ہیں؟ مولانا رحیم آبادی۔ اور پورے ہندوستان میں اور جناب یو پی میں کیا ہو رہا ہے؟ دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے، کس پر بیٹھ کے؟ بیل گاڑی پر بیٹھ کے، بیل گاڑی پر بیٹھ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک دفعہ حافظ عبداللہ قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا، ہم جا رہے تھے، مولانا احمد الدین گکھڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہمراہ تھے، چلتے گئے، وہ پوچھا مولانا احمد الدین صاحب نے، اوہ اللہ کے بندے کہاں ہے تمہارا شہر؟ وہ کہنے لگا جی وہ سامنے نظر آتا ہے۔ مولانا کہنے لگے بڑے بادو، یہ ان کا تقیہ کلام تھا، بڑے بادو، سامنے تو آسمان بھی نظر آتا ہے، چل کے ہم تھک گئے ہیں، اس آسمان بھی نظر آتا ہے، یہ بتلاؤ میل کتنے ہیں؟ میل کتنے ہیں؟ اذان کا جواب دے لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ زیادہ نہیں، وقت کافی ہو گیا ہے، اب نماز اذان ہو چکی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سفری صعوبتیں اور سفری مشکلات، آپ اندازہ کریں حضرت مولانا سیالکوٹی ہر سال آپ کے جھنگ سالانہ کانفرنس پر تشریف لاتے تھے، لیکن آنا کیسے ہوتا تھا؟ سیالکوٹ سے فیصل آباد، فیصل آباد سے ریل پر شورکوٹ، اور شورکوٹ سے ریل پر پھر کہاں؟ جھنگ۔ آج کل تو جناب وہاں سے گاڑی پکڑیں اور سیدھا سیالکوٹ، لیکن یہ اگر ریل پر پہلے ریل کا انتظار کرنا، دوسری ریل کا پھر انتظار کرنا، آپ اندازہ کریں کہ کتنا وقت صرف ہوتا تھا اور ریل پر کس طرح سفر ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ فیصل آباد جب وہ آئے اسٹیشن پر تو گاڑی نکل گئی، جب گاڑی نکل گئی تو اسٹیشن ماسٹر اچانک باہر نکلا تو اس نے دیکھا مولانا سیالکوٹی کھڑے اور انہوں نے گاڑی پر سوار ہونا تھا۔ اس نے جلدی سے حکم دیا کہ سگنل اگلے سگنل جو ہے نا اس کو اٹھا دیا جائے، سگنل ہوتے ہیں نا جانے کے لیے، اس نے کہا اٹھا دو، سگنل اٹھا دو۔ گاڑی رک گئی اور گاڑی کو حکم دیا کہ واپس آؤ، گاڑی واپس آئی، اسٹیشن پر واپس گاڑی آئی اور مولانا سیالکوٹی اس گاڑی پر سوار ہوئے تو پھر گاڑی روانہ ہوئی۔ یہ عزت تھی اور یہ لوگ تھے جاننے والے آپ کے اکابر حضرت مولانا سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہی آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ حافظ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی داستان سنایا کرتے تھے، آپ ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ حافظہ اللہ، کہ لاہور میں ان کے لیے ملاقات کے لیے گیا تو کہنے لگا چلو جلسے کے صاحب پر جانا ہے، گاڑی پر جانا ہے، بچیانے کے قریب گاؤں ہے، بچیانے کے قریب، تو گاڑی پر بیٹھ کے جانا ہے کہاں، کس جگہ پر؟ وہ ننکانے سے آگے بچیاں والا۔ تو جناب اسٹیشن پر پہنچے تو آگے سے گاڑی نکل گئی، چلو اب بس پر بیٹھیں۔ اس وقت یہ کاروں کی سہولت نہیں تھی، بس پر بیٹھیں اور چلیں جلدی جناب شیخو پور جا کے پکڑتے ہیں، کیونکہ ذریعہ تو شیخو پور تک جانے کا یا آگے جانے کا جو ہے نا وہ گاڑی ہی تھی، لیکن جوں ہی اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی کو جاتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے وہ بھی نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں سے پھر انہوں نے بس پکڑی، ہوائی بس ہی ہوگی نا، یہ اے سی بسیں تو نہیں نا، وہ ہوائی بس پکڑی تو وہاں سے وہ ننکانے آئے، ننکانے آ کے انہوں نے سائیکل لیا، ایک دوست سے سائیکل لیا، سائیکل کے ذریعے رات کو مغرب وہیں ہو گئی،
اور مغرب کے بعد لائن کی پٹری پر سائیکل پر یہ دونوں حضرات بچیانے پہنچتے ہیں اور